انیبلرز پاکستان میں ای کامرس کے میدان میں خدمات فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ بن چکا ہے۔ انیبلرز کے بانی ثاقب اظہر نے صرف 4 سال کے عرصے میں اسے انتہائی کامیاب ادارے میں کیسے تبدیل کیا اور ایمیزون پاکستانی نوجوانوں کے لیے پرکشش آمدن کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے، بتا رہے ہیں انیبلرز کے بانی ثاقب اظہر۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا ایمیزون کا گروپ آپ نے بنایا، 13 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے اور کتنی دیر میں کیا؟ یہ قافلہ سٹارٹ کیا 2018 سے، اور یہ ایسا تھا کہ شروع میں 3 4 5 6 لوگ آتے گئے اور ایک ایسا سلسلہ بنا کہ لوگوں کو ہم نے اس میں فری سپورٹ پرووائڈ کرنا شروع کی کہ یار جو کوشچن ہیں وہ آپ پوچھیں اس کے اندر، بے شک ای کامرس سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں بھی ہے، لائف میں کوئی ایشو ہے، کوئی بھی زندگی میں ایشو ہے، وہ کوشچن پوسٹ کریں اور ہم آپ کو اس کو 60 سیکنڈ میں آنسر کریں گے۔ ایک ٹاسک فورس ٹیم ایک ڈیفائن کی گئی، تو وہ لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کیا کہ ہزاروں لوگ دن میں جوائن کرنا شروع ہو گئے، اور ود ان 4 ایئرز ایک ایسا میس لیول کا قافلہ ہوا جو کہ ہمیں بھی نہیں امید تھی کہ ود ان 4 ایئرز ہم اس کو 13 لاکھ لوگوں کو ایک جگہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیں گے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا گروپ بن جائے گا۔ تو اٹس آل اباؤٹ دا ویلیو وچ پیپل ور گیٹنگ۔ بہت سارے لوگوں کو ویلیو نہیں ملی، بہت سارے لوگوں کو ملی، اور آج جو ہے وہ ایک ایسا گروپ بن گیا جس کو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل کوریج ملی کہ ای کامرس ریلیٹڈ تھنگس جو ہیں پاکستان میں اگر آپ سب سے بڑا گروپ دیکھیں تو وہ بنا۔ تو انگلینڈ میں رہے، وہاں پر پڑھے اور وہاں پر جابس کی، اور کوئی جاب ویسے معمولی نہیں ہوتی لیکن آپ نے معمولی جابس کی، وہاں پہ پیزا والا کام بھی، دوسرے کام بھی کیے، اور پھر بنتے بنتے پھر اس سٹیج پہ پہنچے۔ 2018 میں واپس یہ کام شروع کیا۔ کبھی سوچا تھا کہ آپ ان بلندیوں تک بھی پہنچیں گے؟ میں 2010 میں میں نے کام خود سٹارٹ کیا، ای کامرس پہ سیلنگ شروع کی اور اکاؤنٹس بنانا شروع کیے مارکیٹ پلیسز میں، امیزون پہ اور جگہ جگہ، اور میں بہت بری طرح اس میں فیل ہوتا رہا۔ آپ بھی ناکام ہوتے رہے؟ میں انسان ہوں تو انسان بھی ناکام ہوتا ہے، اور میں 1.5 سال تک اپنی جتنی جمع پونجی تھی وہ میں ضائع کر چکا تھا 2011 کے مڈ تک، اور 2011 کے مڈ سے آئی اسٹارٹیڈ ٹو سی گرین سگنلز، اور پھر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ تو یہ ایک رائٹ ٹائم اپرچونٹی تھی کہ پاکستان موو ہو کر آپ خود بھی اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی سکھائیں اور ان کے لیے بھی ایک ڈائریکشن دیں۔ تو لیکن 4 سال میں آپ کا سفر بڑا ہی زبردست رہا۔ اتنی جلدی میں 4 سالوں میں پاکستان میں شاید ہی کوئی ادارہ کامیاب ہوتا ہو، اور ادارے کو اتنی شاندار کامیابی ملی، اس کی کیا وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں بہت ہی دن رات کی محنت ہے۔ اس میں جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کی کامیابی ہے، یہ ایک ایکچولی اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہے، اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ ٹیم بھی موجود ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس پہ کام کرتی رہی، اور ایک ایسے لیول پہ کہ لوگ چونکہ ایک امید لے کر، ایک ہوپ لے کر لوگ ساتھ ہمارے یہاں لرن کرنا آتے تھے، تو ان کو یہ سکھایا گیا کہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کو ویلیو نہ پرووائڈ کی جائے، کچھ نہ کچھ وہ سیکھ کر ضرور جائے۔ پیسے کمانا مقصد نہیں تھا لوگوں کو کہ یار آپ پیسے کمائیں نہ، یہ تھا کہ کچھ سیکھیں، کچھ ویلیو سیکھیں، اور یہ مائنڈ سیٹ اور ویژن تیار کریں کہ آپ کیسے ہاتھ دینے والے بن سکتے ہیں، نہ کہ ہاتھ پھیلانے والے بنے۔ یہ ایمیزون کا نام جب پاکستان میں آتا تو آپ کا نام ساتھ آتا ہے۔ میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیں کہ یہ ایمیزون ہے کیا؟ آخر اس سے باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، کیا واقعی یہ باتیں درست ہیں؟ ویل ناٹ 100% کہ اس پہ آپ کروڑوں لاکھوں ایک دن میں کما سکتے ہیں، کچھ مہینوں میں۔ یہ ایک بہت ہی جد و جہد ہے، اس میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کامیاب نہیں بھی ہوتے۔ مینس کہ اگر ہم سکسیس دیکھیں تو ہو سکتا ہے فیلئر زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو سکسیزفل پیپل، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو کہ آپ کو ایک سیلف سسٹین اور ایک ڈائریکشن دیتا ہے جس کو آپ لے کر ایک ایسے جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک نیا ویژن دے گا۔ ویسے یہ ہے کیا ایمیزون؟ اٹس لائک جیسے پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پلازا ہے، اس کے اندر بہت ساری پروڈکٹس موجود ہیں وہاں خرید سکتے ہیں، اس طرح دنیا کا سب سے بڑا پلازا ہے آن لائن ایمیزون کے نام سے، جہاں لوگ دنیا کے 21 ملکوں میں
امیزون اس وقت موجود ہے جہاں پہ لوگ اپنی ان ویب سائٹس کو یوز کر کے لوکلی پروڈکٹس بائی کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا سے لوگ اس کے اوپر سیلرز بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ خرید و فروخت ہوتی ہے basically. بالکل ایسے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ اس پہ کام کون کر سکتا ہے، یعنی اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ ویل اس پہ کام وہ کر سکتا ہے جس کی تھوڑی بہت بزنس نالج ہو، اس کی انگلش اچھی ہو، اس کو آئی ٹی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو، اس کو چیزیں پتہ ہوں کہ دنیا کیسے آن لائن بائنگ سیلنگ کرتی ہے. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹس ہے. اور کمیونیکیشن اسکلز اچھے، کیونکہ آپ دنیا میں اس وقت یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اگر، تو پھر آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت دیر سے آ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے آئے ہی نہ کبھی، کیونکہ اٹ وازنٹ مے بی فار یو، بیکاز بہت سارے لوگ جو جلدی پک کر لیتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اور وہ بزنس نالج اور ڈیسیژن میکنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایک جلدی ویژن مل جاتا ہے جو کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اٹس لائک این آن 50-50 پرسپیکٹیو آپ کہہ لیں. کچھ لوگوں کے لیے تو آپ مرشد ہیں، گرو ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو سخت ناپسند کرتے ہیں، کہیں پہ کمنٹس کرتے ہیں آپ کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا لیکن ہم کچھ کر نہ سکے. ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت تقریباً کروڑوں لوگ جو ہیں اس کی ریچ میں ہیں انیبلرز، اور اس میں لاکھوں لوگوں کو ہم فری ایکسیس دے چکے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. 3 لاکھ لوگوں سے زیادہ دے چکے ہیں. اگر ہم اس کو چارج کرنا چاہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ کہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، انفارچونیٹلی ہر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس میں کچھ کامیاب ہیں، کچھ کامیاب نہیں ہیں. تو آپ یہ بات پہلے بتاتے ہیں ان کو؟ ایون کہ لوگ جو بھی انیبلرز کے پاس کسی بھی طرح کی ٹریننگز لینے آتے ہیں ان سے کنسنٹ سائن بھی کرایا جاتا ہے. کنسنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سارے کوائنز کے دوسرے رخ بھی دکھائے جاتے ہیں. کوئی 21-22 پوائنٹس ہیں جن میں ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے، یہ پرابلمز آ سکتی ہیں، آپ لوگ شاید کامیاب نہ ہوں، آپ لوگ شاید سارے پیسے لوز کر جائیں، آپ لوگ شاید کچھ پیسے لوز کریں، آپ لوگ شاید سال لگ جائیں. تو یہ ساری چیزیں کہ دے انڈرسٹینڈ آل دیس رسک. ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے، اس میں بھی رسک ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اسکل سیکھ کر اسکل بھی نہیں سیکھ پاتے کیونکہ ان کی تو انویسٹمنٹ بھی نہیں لگی ہوتی، صرف ایک ٹریننگز لی ہوتی ہے. تو اسکل سیکھنے کے بعد بھی نہیں اسکل سیکھ پاتے تو وہ بھی پھر ادارے کو بلیم کرتے ہیں. بٹ ایکچولی یہ وہی بات ہے کہ آپ ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں کسی یونیورسٹی سے یا بیچلر کرتے ہیں، جاب نہیں ملتی تو ادارے کو بلیم تو نہیں کرتے کیونکہ آپ پک نہیں کر پائے یا آپ کر نہیں پائے. میں اس کا ایک پوئٹری میں نے پچھلے دنوں پشاور میں سنی کہ بولنے دیا لوگوں کو خود خاموش رہا میں، شور تماشائی کرتے ہیں کھلاڑی نہیں. واہ. تو ثاقب اظہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں امیزون کا ٹرینر ہوں. اس ٹرینر بننے کے لیے آپ لوگ کیا سکلز یا ایجوکیشن ریکوائرڈ کیا ہے؟ کیا ہر کوئی بن سکتا ہے؟ اور کتنے زیادہ ٹرینر آ گئے ہیں اس ایسے ہی ہے. مطلب کچھ لوگ ہم سے کوئی ٹریننگ لے کے جاتے ہیں 3 4 5 ماہ کی بعد، اور اس کے بعد خود ٹرینر بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں ہاؤ ٹو میک منی، بٹ ہاؤ ٹو میک $1000، بٹ خود $1000 کبھی کمایا نہیں ہے. یعنی عملی طور پہ خود کوئی کام نہیں کیا، لیکن ان کو صرف وہ تعلیم کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیم دے سکتے ہیں. تو یہ بہت، کیونکہ یہ پوری مارکیٹ اور انڈسٹری اس سے خراب ہوتی ہے، تو یہ بڑا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ آپ کو پہلے کچھ سال اس پہ کامیابی کے گزارنے چاہیے، خود انز اینڈ آؤٹس کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کسی کو گائیڈ کریں. اتنی جلدی ایسے نہیں گائیڈ کر سکتے جسٹ آفٹر 3 4 5 6 months. اٹس اے جرنی. سالوں سال کی محنت کے بعد ہم اس چیز پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اس لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ بہت بار کہہ چکا ہوں، پریزیڈنٹ کو اور آئی ٹی انڈسٹری کو، کہ ہمیں لائسنس بیسڈ ٹریننگ سینٹرز یہاں پاکستان میں ایشو جاری کرنے چاہیے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اور صرف وہی لوگ آ سکیں جو کہ اتھینٹسٹی ہو. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، یونیورسٹی کالجز کے لائسنس لیے جاتے ہیں، ایک پروف لیا جاتا ہے، اپروول. اسی طرح پاکستان میں ٹریننگ کمپنیز کو بھی لائسنس اور اپروول ملنا چاہیے، پھر ہی یہ لوگ مارکیٹ میں آئیں اور ایک انڈسٹری میں ایک لیول کو مینٹین رکھ سکیں. آپ کے پاکستان میں 35 سینٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے انیبلر اسکول کا بھی ایک لانچ کیا ہے. یہ اسکولز کیا سکھائیں گے؟ اسکول کا مقصد ہے کہ پاکستان میں نا اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو لگایا ہوا ہے کہ بس A گریڈ لینا ہے. A گریڈ آیا تو میرا بچہ لائق ہے، اور F یا D گریڈ آیا تو میرا بچہ لائق نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم نے ایک تربیت فیکٹر بھی اس میں ایڈ کیا کہ اٹس آل اباؤٹ تربیت، کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. ایمبیسڈرز بنایا جائے. 10 سال بعد ایک بچہ نکلتا ہے، اس کو پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا، پرومس کرنا کو اوبے نہ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے.
تو یہ ایسی ان کو تربیت دی جائے کہ 10 سال بعد ایک بچہ نکلے تو وہ معاشرے میں ایک لیڈر بن کر ابھر کر نکلے. یہ ڈیکڈز لگتی ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی معاشرے میں چینج لانا چاہیں. تو یہ ایک اسکول میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وزٹ کریں انیبلرز کے, جس میں آپ ایک نیا ہی فیکٹر دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت ہم دیتے ہیں, تربیت ود اسکلز, ود ایکٹیویٹی بیس, ود انٹرپرنورشپ مائنڈ سیٹ. یہ پاکستان میں 10 سال بعد بچہ نکلتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ عمران خان صاحب سے ملے اور آپ نے انہیں کہا کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ میں پورا کر سکتا ہوں, وہ کیا طریقہ ہے؟ ویل عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا کہ جو پاکستان میں اس وقت امپیکٹ ڈال رہے ہیں کمیونٹی پہ, تو اس میں سب کو چانس دیا گیا بولنے کا. اس میں میرا صرف یہی چانس تھا کہ کیونکہ گورنمنٹ وعدے کرتی ہے اور پورے نہیں کر پاتی, تو یہ کہ ان کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ اس فیلڈ کے آلریڈی ایکسپرٹس ہیں, اس فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. آئی ٹی منسٹرز ہم دیکھ لیں پاکستان میں, آئی ٹی منسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیا ایشوز ہیں, کیا اس وقت آئی ٹی پہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں, اور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا ہے, انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ $150 بلین کی مارکیٹ ہے آئی ٹی کی, پاکستان کی ہے $3 بلین, $116 بلین کا تو آئل ہے سعودیہ کا, تو اس سے بھی زیادہ انڈیا کی آئی ٹی مارکیٹ کی ویلیو ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو بھی گورنمنٹ میں ہیں جو کہ پریکٹیکلی گراؤنڈ میں چیزوں میں ویلیو ایڈ کر سکیں. 1 لاکھ لوگ ہی اگر ہم اسکل بنا دیں جو کہ $700 کما لیں, 1 لاکھ لوگ, وہ بن جاتا ہے $7 کروڑ, رائٹ. اور $7 کروڑ ہے 10 ارب روپیہ پاکستان میں جو اب اس وقت ڈالرز ہے. تو کتنا بڑا یہ اس میں امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. کیا ہم 1 لاکھ لوگوں کو اسکل نہیں سکھا سکتے جو $700 کما سکیں؟ اٹس آل اباؤٹ ول, اٹس آل اباؤٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو وہ چیز پرائرٹیز پہ لانی اینڈ آل دس. میں نے ان کو یہ اوبیسلی یہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ضرور یہ ہی دور ہے آگے کا. تو آئی ہوپ آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی جو کمیٹی بنائی آئی ٹی کے اوپر, آپ اس میں بھی شامل ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی حکومت پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے یہ سیکٹر؟ جی, انہوں نے پاکستان سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 29 لوگوں کو اپنی ایک آئی ٹی ایڈوائزری کمیٹی بنائی. اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا, اور اس میں اوبیسلی انہوں نے بنائی ہے لیکن ابھی کوئی میٹنگ کال نہیں کی, اور جس میں آئی ڈونٹ نو کیا پرائرٹی ہے, بٹ وی نیڈ سم کلیئر ایکشنز رائٹ ناؤ. پاکستان میں صرف 2 انڈسٹری ہیں جو کہ ایسی انڈسٹری پاکستان کو اٹھا سکتی ہیں, اور وہ ہے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہم دیکھ رہے ہیں گرو کر رہی ہیں, اور دوسری آئی ٹی انڈسٹری جو انڈیا کو 20 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ہاؤ دے کین میک دیئر کنٹری گرو ود آئی ٹی. اور پاکستان میں اس وقت یہ پرائرٹی نہیں ہے. آئی اپریشیٹ کہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور یہ ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا, بٹ اس کا کوئی ایکشنز ہونا چاہیے. یہ صرف پیپرز اور ان چیزوں میں ہی لگے رہیں گے تو پھر لگے رہیں گے. جب کمپنی پیسے کماتی ہے یا کمپنی گرو کرتی ہے تو ہم اس کو لوگوں پہ ہی ایڈ کرتے ہیں, لوگوں کی ویلیو میں ایڈ کرتے ہیں, اور لوگوں کی جو لائف ہے اس کو کس طرح سے مزید امپروو کیا جائے. مطلب اگر ہم اس کو اپنے گھر نہیں کہتے جی ہم اس کو چیز کو کھائیں گے اینڈ آل دس, بٹ یہ کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مزید ویلیو میں ایڈ کی جائے. یعنی جتنا پروفٹ آتا ہے دوبارہ ان لوگوں کے اوپر لگا بالکل. یا ہم اوبیسلی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم فلائی کاموں پہ اینڈ آل دس وہ پھر ایک نیکی کر دریا میں ڈال ہے, بٹ بہت سارے لوگوں کو اسپانسرز بھی کیا جاتا ہے. اب ان لوگوں کو سامنے دکھایا جائے اینڈ آل دس, ایک سیلف رسپیکٹ ہے لوگوں کی, بٹ بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ اس وقت پاکستان میں انیبلر اسپانسر کر رہے ہیں. بہت ساری کو ورکنگ اسپیس میں فری لوگ بیٹھے ہیں. ہر ٹریننگ میں جو ہم کرتے ہیں اس میں 20 سے 30% لوگ جو ہیں, اگر 100 لوگ ہیں تو 20 سے 30 لوگ فری ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ وہ لوگ, یہ میرے تو خرچہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں میں دن میں صرف صبح میں بادام کھاتا ہوں ناشتے میں, اور شام کو میں جم کے بعد ایک سینڈوچ کھاتا ہوں, یہ میرا خرچہ ہے. دوسرا اگر تھوڑے سے گھر کے خرچے ہیں آل دس وہ لوگوں کے ہیں, اور شرٹس جو ہیں وہ خود ہی آ جاتی ہیں برانڈ سے. پاکستانی نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں, آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں. پاکستانی قوم بہت ہر وقت پیسے کے پیچھے ہے. آپ صرف اور صرف بھاگنا ہے ویلیو کے پیچھے, اور اپنی ویلیو بنانی ہے. آپ اپنی اگر ویلیو بنائیں گے تو پیسے کے پیچھے خود ہی آئیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین جو شخص تھا
اس کا ایک امپلائی ریزائن کر جاتا ہے. وہ ریزائن جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں آپ کا 1 مہینہ ریزائن ایکسیپٹ نہیں کروں گا, آپ یہ میرے سے پیسے لیں اور پوری دنیا کا سفر کر کریں. وہ حیران ہوتا ہے کہ جی کیوں آپ یہ مجھے پیسے دے رہے ہیں, میں تو ریزائن کر رہا ہوں. جی آپ جائیں. تو 1 مہینے بعد آتا ہے تو اس کا ریزائن ایکسیپٹ کر لیتا. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں میرا 1 مہینہ پہلے ایکسیپٹ کر لیتے, اتنے پیسے لگا دیے. اس نے کہا میں یہ صرف دیکھنا چاہتا تھا تمہارے جانے سے کیا میری کمپنی کو کوئی امپیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں, کیا تمہاری ویلیو میں یہاں پہ اس کو ریئلائز کر پایا ہوں کہ نہیں. تو آئی ریئلائز کہ مائی کمپنی کین اسٹل رن وداؤٹ یو. تو اپنی ویلیو بنائیں کہ ایسے کہ آپ کہیں سے جائیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ یار ہی از دا ون, یہ ہونا چاہیے تھا, امپیکٹ ہے. تو ہم لوگ صرف 5,000 10,000 کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کمپنیز. آپ جیپنیز قوم کی ایگزامپل لیں, وہ کیسے اٹھی. 60 سال کا بندہ 2 جابس کی ہیں زندگی میں. یہ لائلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اپنے کام سے اور لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, وچ از ریئلی سم تھنگ وی نیڈ ٹو فوکس. یہ اگر فوکس کر لیں گے تو پیسہ خود ہی آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.